ساتویں صدی عیسوی افغانستان کے لیے انتہائی اہم تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ایران مسلمانوں نے فتح کیا، بلکہ مکران یعنی بلوچستان کے اکثر حصوں پر بھی مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے زالستان یعنی غزنہ سے لے کر کابل تک کا علاقہ فتح کیا۔ اسی دور میں وادی کابل میں ایک تبلیغی مہم روانہ کی گئی۔ سن 650 میں بلخ اور ہرات کی بغاوتوں کا سر قلم کیا گیا۔ 664 کو کابل شہر اور گرد و نواح کو باقاعدہ طور پر اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ افغانستان کے مختلف علاقے بنو امیہ اور پھر بنو عباس کے ماتحت رہے۔ مختلف صوبوں کے مختلف نام تھے اور ان کا والی بھی مختلف مقرر کیے گئے۔ افغانستان نام کا کوئی ملک دنیا کے نقشے پر موجود نہ تھا۔ عباسی حکومت کے زوال کے ساتھ ہی مقامی گورنروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ ایران اور افغانستان میں بھی علیحدہ اسلامی حکومت قائم ہوئی، جو طاہری خاندان کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس خاندان نے 730 تا 814 تک حکومت کی۔ ان کا دارالحکومت نشتاپور تھا۔ یعقوب بن لیث نے طاہری خاندان کی حکومت ختم کر کے حکومت خود سنبھال لی۔ افغانستان میں سب سے عظیم اسلامی حکومت غزنی خاندان کی تھی۔ سبکتگین نے اس کی بنیاد ڈالی اور اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا محمود غزنوی حکمران بنا۔ عباسی خلیفہ نے اسے یمن الدولہ کا خطاب دیا۔ محمود غزنوی کا شمار دنیا کے عظیم جرنیلوں اور حکمرانوں میں ہوا۔ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ اس کی عظیم الشان سلطنت دریائے آمو سے دریائے گنگا تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس خاندان کی حکومت کا خاتمہ غوریوں نے کیا۔ اس خاندان کے عظیم حکمران سلطان شہاب الدین غوری نے دہلی کے پرتھوی راج چوہان کو شکست دی۔ غوریوں نے فیروز کو دارالحکومت بنایا۔ یہ شہر ہرات کے پاس تھا۔ 1223 میں تاتاریوں نے آخری غوری بادشاہ کو قتل کر کے افغانستان میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ تاتاریوں نے بلخ، ہرات اور غزنی کی تہذیبیں تباہ و برباد کر دیں۔ جب چنگیز خان کی موت ہوئی اور تاتاری سلطنت زوال کا شکار ہوئی تو افغانستان کے مختلف علاقوں کے والی خود مختار بن گئے۔ انتشار کے دور میں والی کوہستان غور کے کرد ترک قبیلہ کے سردار ملک شمس الدین کرد نے خود مختار حکومت قائم کر لی۔ اس کی عملداری میں غزنی، ہرات، بلخ، سرخس، نشتاپور کے کئی علاقے تھے۔ اس خاندان کی حکومت 1389 تک قائم رہی۔ تیموری خاندان 1389 کو امیر تیمور نے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ تیموری خاندان کا آخری بادشاہ سلطان حسین بیفرا تھا۔ اس کا عہد افغان تاریخ میں بڑا ممتاز تھا۔ تیموری خاندان کا خاتمہ 16ویں صدی کے آغاز میں ہوا۔ ایران کے صفوی اور وسط ایشیا کے شیبانی خاندان نے اس کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ شیبانی اور مغلوں کے درمیان کشمکش جاری رہی، یہاں تک کہ تیمور کی اولاد میں سے ظہیر الدین بابر نے اپنے پایہ تخت فرخانہ سے نکل کر قندھار اور کابل پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1526 میں ہندوستان میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بابر کے بعد افغانستان کے بعض علاقے ایران اور بعض علاقے ہندوستان کی مغلیہ حکومت کے زیر قبضہ رہے۔ اگر کوئی قبیلہ بغاوت کر دیتا تو دہلی یا اصفہان سے فوجیں بھیج کر اس بغاوت کو کچل دیا جاتا۔ ہوتک قبیلہ کی حکومت 1707 میں خلجیوں کے ہوتک قبیلہ کے عظیم سردار اردیس نے قندھار میں ایران کی صفوی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور ایرانی گورنر کو شکست دے کر قندھار پر قبضہ کر لیا۔ 1715 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کے بیٹے محمود اور میر ویس کے بھائی عبدالعزیز میں اقتدار کے حصول کے لیے کشمکش شروع ہو گئی۔ محمود نے 1717 میں اپنے چچا عبدالعزیز کو قتل کر دیا۔ محمود نے 1720 میں کرمان کو فتح کیا۔ 1722 میں صفوی سلطنت کے دارالحکومت اصفہان پر بھی قبضہ کر لیا۔ محمود نے شاہ طہماسپ کو گرفتار کر لیا۔ محمود کے چچا زاد بھائی اشرف نے اسے قتل کر دیا اور محمود کا سر جگہ جگہ پھیلایا۔ اشرف نے حکومت سنبھال لی۔ اشرف نے طاقتور عثمانی لشکر کو جو ایران پر حملہ آور ہوا شکست دی۔ 1727 میں عثمانیوں نے اشرف کو ایران کا سلطنت تسلیم کر لیا۔ نادر شاہ درانی کی حکومت ترکمانوں کے افشار قبیلوں کا ایک شخص نادر کلی خان اٹھا اور ایرانیوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کیا۔
اور شاہ اشرف کو زبردست شکست دے کر ایران میں حکومت قائم کر لی۔ نادر شاہ نے قندھار بھی فتح کیا، بعد میں ہندوستان فتح کر کے دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔